बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा रियल स्टोरीज चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। बरसात के दिन थे जब सुल्तान का शिकार करने का दिल चाहा। कई रोज की मुसलसल बारिश के बाद आज ही जाकर सूरज निकला था और माहौल बहुत खुशगवार हो रहा था। ऐसा माहौल शिकार के लिए बड़ा ही साजगार होता है। इसलिए सुल्तान ने मौके की मुनासबत से अपना शिकारी लिबास पहना और अपने मखसूस अफराद को साथ लिया जो उनके साथ हर शिकार में शरीक होते थे। ये सब के सब तजर्बेकार अफराद थे, लेकिन इन सब से ज्यादा तजर्बाकार शिकार करने वाले सुल्तान खुद थे। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। सुल्तान ने देर करना मुनासिब ना समझा और अलसबा ही अपने साथियों के हमरा जंगल की जानिब रवाना हो गए। जंगल बेहद घना था और बारिश के बाद तरोताजा तो हो गया था, लेकिन जंगल की मिट्टी में जगह जगह कीचड़ बन गया था और उस कीचड़ की वजह से जंगल में चलने फिरने वाले जानवरों के पैरों के निशान वाज़ेह थे। सुल्तान पैरों के निशानात से ही अंदाजा कर सकते थे कि उनका शिकार जगह से कितनी दूर गया है। इसी छान फटक के दौरान सुल्तान को एक नरम जगह पर दो जवान हिरनों के निशान नजर आए। सुल्तान समझ गए कि ये निशानात अभी ताजा हैं। सुल्तान उन हिरनों का शिकार किए बगैर घर वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए तमाम अफराद ने निशानात का पीछा करना शुरू कर दिया। ये निशानात आगे बढ़ते बढ़ते गहरे जंगल में खो गए। बरसात के दिनों की वजह से अचानक ही गहरे बादल छा गए थे और जल्द ही अंधेरा फैल गया। सुल्तान और उनके साथी अभी जंगल के अंदर ही थे और अभी शिकार में भी कोई कामयाबी नहीं मिली थी कि अचानक सुल्तान को जंगल के अंदरूनी हिस्से से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। सुल्तान बेहद हैरान हुए कि आखिर जंगल में शाम के इस पहर कौन है जो मुसीबत में मुब्तला है। सुल्तान और उनके साथी एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर तेजी से आवाजों की सिमत बढ़े और आवाजों के मंबा की जगह पर पहुंचने के बाद सुल्तान ने जो कुछ देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुल्तान ये देखकर साकित रह गए कि उनके मुसलमान सल्तनत के अंदर 5 सलीबी सिपाही, दोनों जवान कम उम्र लड़कियों के साथ जिना की ख्वाहिश रखते थे और उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। नौजवान लड़कियां खुद को बचाने के लिए मुसलसल चीखों पुकार कर रही थी और मदद के लिए आवाजें दे रही थी। सुल्तान ने जब ये देखा तो आग बगोला हो गए और उनके अंदर की जलाली रूह बेदार होगी। सुल्तान ने आओ देगा न ताओ बदबख्त सलीबी सिपाहियों का सर कलम कर डाला। पांचों के पांचों सलीबी सिपाही अपनी मौत को गले लगा बैठे। उसके बाद ही सुल्तान का खौलता खून ठंडा ना हुआ और सुल्तान ने उन लड़कियों से कहा कि शाम के इस पहर आखिर इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या उन्हें अपनी जान और इज्जत की परवाह नहीं? लड़कियों ने सुल्तान से माफी मांगी और कहा अगर आज वो ना आते तो जाने उनके साथ क्या हो जाता। लड़कियों ने रोते हुए सुल्तान से कहा कि वो गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं और वो लकड़ियां काट कर घर ले जाती हैं। आज बहुत दिनों बाद बारिश रुकी है, इसलिए वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आई थी, लेकिन इन बदबख्त सलीबी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए उनके साथ जुल्म करने लगे। ये सुनकर सुल्तान का गुस्सा किसी कदर ठंडा हो गया। सुल्तान और सुल्तान के सिपाहियों ने अचानक जो कुछ देखा था, उससे उनके अंदर शिकार करने की ख्वाहिश बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अगर जरा सी भी देर से वो आते तो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये सोच सोचकर सुल्तान की अकल मौफ हो ही जा रही थी। सुल्तान ने उन दोनों लड़कियों से सवाल किया कि आखिर उनका घर कहाँ है, ताकि वो उन्हें उनके घर तक बाहिफाजत पहुंचाकर उसके बाद अपने महल में लौटे। ये सुनना था कि दोनों लड़कियां ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि अरसा हुआ उन दोनों के वालिदैन मर चुके हैं। ये दोनों आपस में बहनें हैं और इस जहान में उनका कोई नहीं जो सगे रिश्तेदार थे। अब वो उन दोनों को खर्चे की वजह से अपने पास रखने को तैयार नहीं है और ये दोनों लावारिसों की तरह एक चटियल मैदान में झोंपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनका वारिस कोई नहीं है। इसलिए उन्हें आए रोज आवारा मर्दों की जानिब से इसी तरह की हरकतें भुगतनी पड़ती हैं।
یہ کہہ کر دونوں لڑکیاں تو خاموش ہوگی، لیکن سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ ان دونوں نوجوان لڑکیوں کو اس ملک میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے، جبکہ ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ آدمیوں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں جاؤ اور اپنا ساز و سامان سمیٹ کر لے آؤ۔ آج کے بعد سے تم ہمارے ساتھ ہمارے محل میں رہو گی اور کنیزوں کے ساتھ تمہاری رہائش ہوگی۔ وہاں تم محفوظ رہو گی اور جب تک چاہو محل کے اندر اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر دونوں مظلوم لڑکیوں کے چہرے پر بے انتہا خوشی پھیل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر جنگل میں اس افتاد کے بعد یہ ایک ایسا فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتر آیا ہے، جس نے نہ صرف ظالم سپاہیوں سے ان کی جان چھڑائی تھی بلکہ ان کی مسلسل رہائش کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اب آئندہ انہیں اپنی جان اور عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ وہ سلطان کے محل میں بحفاظت اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے سلطان کے ساتھ محل میں جانے کی حامی بھر لی۔ زمین پر 5 صلیبی سپاہیوں کے لاشیں پڑے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان نے ایک نفرت بھری نظر ان صلیبیوں پر ڈالی اور اپنے آدمیوں میں سے 2 کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو یہیں جنگل میں قبر کھود کر دفن کر دیا جائے تاکہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس لائق بھی نہیں، لیکن سلطان کے دل نے اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ مرے ہوئے انسان کو جنگل میں جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ محل واپس آنے کے بعد سلطان نے زنانہ خانے سے سربراہ کنیز کو بلایا اور اسے کہا کہ 2 لڑکیاں آج یہاں پر آئیں گی، انہیں باعزت و احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ وہ جب تک چاہیں رہیں اور ان کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی اور مظلوم ہے اور بالکل سلطان کی بہنوں کی طرح ہے۔ سلطان کو واقعی ان دونوں لڑکیوں سے عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دونوں لڑکیاں اپنا ساز و سامان لے کر محل میں پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے سے خوشی چھلک پڑی تھی اور وہ سلطان کے قدموں میں بچھنے کو تیار تھی، لیکن سلطان احسان کرنے کے بعد ان سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے مسکراتے ہوئے سلطان نے انہیں کہا کہ وہ محل میں جو چاہے کام کر سکتی ہیں، جس کام میں ان کی دلچسپی ہے وہ بتا دیں۔ وزیر کی بیوی اور کنیزوں کی سربراہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ محل میں کس طرح رہنا ہے۔ دونوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ پراشتیاق تھیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ بہت اچھا کھانا پکانا جانتی ہیں اور وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا چاہیں گی۔ یہ سن کر سلطان نے سر کو ہلا دیا۔ سلطان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکیاں چاہے جو بھی کام کاج کرتی، کم از کم ان کی عزت اور جان محفوظ تھی۔ سلطان کے لیے یہی بہت تھا۔ سلطان کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے سلطان نے ان دونوں چھوٹی لڑکیوں سے کہا کہ اب وہ دونوں جا کر آرام کر لیں، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تیزی سے دن گزرنے لگے اور ان لڑکیوں کو محل میں آئے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ یہ لڑکیاں محل میں اس طرح سے گل مل گئی تھیں جیسے ہمیشہ سے یہی رہتی ہو۔ وہ بھاگ بھاگ کر سلطان کے کام کرتی تھی اور سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ سلطان کو یہ دونوں کم عمر لڑکیاں بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھیں۔ وہ سلطان کی خدمت بھی اسی طرح کرتی تھی جس طرح کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت کر رہی ہو۔ انہوں نے کچن کا بہت سا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ صفائی ستھرائی کے کئی کام وہ کرتی تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ کئی دن گزرنے کے باوجود باورچی خانے کی نگران نے ان لڑکیوں کو سلطان کا کھانا بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حالانکہ دونوں لڑکیوں کی دلی خواہش تھی کہ وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں، جبکہ نگران نے انہیں کئی روز تک کھانا نہ بنانے دیا۔ تو لڑکیوں کے اندر شکایت پیدا ہوئی اور وہ شکایت لے کر سلطان کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے سلطان، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں تاکہ آپ جب وہ کھانا کھائیں تو ہمیں اس کا اجر ملے، کیونکہ آپ جیسے نیک انسان کی خدمت کر کے ہم آپ کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے۔ بھلا یہ 2 لڑکیاں احسانوں کا بدلہ کیوں چکانا چاہتی ہیں؟ لیکن سلطان نے باورچی خانے کی نگران کو بلا کر کہا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کھانا بنانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ ان کا شوق اور قابلیت تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ نگران نے کہا کہ بڑے لمبے عرصے سے سلطان کا کھانا وہ خود بنا رہی ہے، اب یہ دونوں لڑکیاں اگر آگ کر کھانا بنانے لگیں گی تو اس کا کیا بنے گا؟
सुल्तान की खिदमत के लिए बावर्ची खाने की निगरान और दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से झगड़ने को भी बेताब थीं। इस सारे मसले को सुल्तान ने बड़ी खुशनुदगी से हल कर लिया और कहा कि ठीक है, खाना बावर्ची खाने की निगरान बना ले और मीठा ये दोनों लड़कियां बना लें, ताकि दोनों का मसला हल हो जाए। ये सुनना था कि दोनों लड़कियां बेहद खुश हो गई और बावर्ची खाने की निगरान भी मान गई कि उसका सुल्तान वाकई बेहद अक्लमंद है। सुल्तान को आज रात के खाने का इंतजार था, क्योंकि खाने के बाद एक बेहद अहम वफ्द उनसे मिलने आने वाला था। ये वफ्द उन्हें इत्तला देने वाला था कि करीबी ईसाई सल्तनत में सुल्तान के खिलाफ कैसी बगावत तैयार हो रही है। अंदर ही अंदर उनके मुल्क पर हमले की तैयारी जारी थी और वो वफ्द सुल्तान के जासूसों पर मुश्तमिल था, जो आज आकर सुल्तान को इत्तला देने वाला था कि किसी रोज ईसाई सल्तनत ने उन पर हमला करना है। इसलिए सुल्तान बेचैनी से रात का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां भी रात का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उनकी मासूम ख्वाहिश थी कि आज रात सुल्तान उनके हाथ की बनी खीर खाकर उनकी तारीफ करे और खुश हो जाएं। जल्द ही रात का वक्त आ पहुंचा। नगरान बावर्ची खाने ने दस्तरखान पर तरह तरह के खाने चुन दिए और सुल्तान को खाने के लिए बुलाया गया। उस खाने में उन दोनों लड़कियों की बनाई हुई खीर भी शामिल थी। दोनों लड़कियों के चेहरे पर अजीब सी खुशी फैली हुई थी, जैसे वो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हो कि सुल्तान कब खीर खाएंगे। वो दोनों अपने हाथ मसल रही थी। यकीनन उन्हें इस बात का डर था कि पता नहीं सुल्तान को खीर पसंद भी आएगी कि नहीं। सुल्तान अपनी ही सोचों में गुम थे। उन्हें तो खाने के बाद आने वाले वफ्द की फिक्र थी, इसलिए सुल्तान ने आकर जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। जल्दी ही सुल्तान ने अपना खाना खत्म कर दिया। अब दोनों लड़कियां जल्दी से आगे बढ़ी और उन्होंने एक कटोरी के अंदर खीर डालकर सुल्तान को पेश की। सुल्तान को याद आ गया कि आज उन्होंने उन लड़कियों को मीठा बनाने के लिए कहा था। सुल्तान ने उनसे पूछा, मेरी बहनों, क्या तुम लोगों ने ये मीठा मेरे लिए बनाया है? उनमें से एक लड़की जो जरा बड़ी उम्र की थी, उसने सुल्तान से कहा कि हाँ है सुल्तान, ये मीठा हमने बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपके लिए बनाया है। आप इसे चख कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। सुल्तान ने खीर की प्याली अपने हाथ में ली और खाने से पहले एक बार लड़कियों की तरफ देखा और पूछा, क्या उन्हें महल में किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं? दोनों लड़कियों के चेहरे यकदम तारीक पड़ गए। सुल्तान उन्हें इस कदर सुकून से अपने महल में रखा हुआ था, इसके बावजूद वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। लड़कियों के मुंह से कुछ ना निकला तो सुल्तान ने फिर पूछा कि अगर उन्हें महल में किसी किस्म की कोई दुख या परेशानी है तो वो सुल्तान को बताएं। ये दोनों सुल्तान की छोटी बहनों की तरह हैं और सुल्तान उनकी हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों लड़कियां बिल्कुल खामोश खड़ी रह गईं। उनके पास सुल्तान को देने के लिए क्या जवाब था। सुल्तान के हाथ में खीर की कटोरी थी। इतने में सुल्तान को वजीर ने आकर इत्तला दी कि उनका बुलाया हुआ वफ्द आन पहुंचा है। सुल्तान जल्दी अपना खाना मुकम्मल कर लें। ये सुनना था कि सुल्तान ने जल्दी से खीर का चमचा भरा और उसे खाने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। वो जल्द अज जल्द खीर खत्म करके वफ्द से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अचानक ही उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर सुल्तान के हाथ से चमचा गिरा दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि बड़ी लड़की ने आगे बढ़कर सुल्तान के हाथ से खीर की कटोरी खींचकर दूर फेंक दी। सुल्तान हक्का बक्का रह गए। उस वक्त कमरे में सुल्तान और उन दोनों लड़कियों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस बात का किसी को पता ना चल सका कि अचानक उन दोनों लड़कियों को क्या हो गया कि उन्होंने सुल्तान के आगे से अपना बनाया हुआ खाना ही उठा लिया। सुल्तान शशतक थे, लेकिन इससे पहले कि वो लड़कियों से कोई सवाल करते, मुलाकात के लिए आया हुआ वफ्द कमरे में दाखिल हो गया। शायद वजीर ने उन्हें इत्तला कर दी थी कि बादशाह सलामत उस कमरे में मौजूद है। दोनों लड़कियां साकित व जामिद अपनी जगह पर खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कि सुल्तान उनके लिए किस सजा का बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था, ये सब बताने के लिए उनके मुंह में जुबान ही नहीं थी। अभी ये मंजर ऐसे ही खामोश था कि सुल्तान के वफ्द के सरबराह आगे बढ़े और सुल्तान को सलाम किया। उसका सलाम करना था कि सुल्तान का सख्ता टूट गया और उन्होंने सोचा कि इस वक्त इन दोनों लड़कियों से बास परस करना मुनासिब नहीं।
نہ جانے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن اس وقت جو زیادہ اہم کام ہے وہ اس وفد سے بات کرنا ہے۔ لیکن وہ کس سے بات کرتے؟ وفد کا سربراہ تو ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر چونک گیا تھا اور بس انہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی رہی تھیں، یوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تو سلطان نے جاسوس سے کہا کہ وہ اس طرح ایک غیر محرم لڑکی کو کیوں گھور رہا تھا۔ جاسوس نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا، اے سلطان، کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے محل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ملک سے باہر جاسوسی کے لیے وفد بھیج رہے ہیں اور ملک کے اندر کون آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے۔ آخر یہ وفد کا سربراہ کیا کہہ رہا تھا؟ سلطان نے اسے بٹھایا اور کہا کہ تسلی سے مجھے بتاؤ جو کچھ تم جانتے ہو اور وہ جو کچھ تم دیکھ کر چونکے۔ سربراہ جاسوس ہاتھ ملتے ہوئے سلطان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، عیسائی سلطنت آپ پر حملہ کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہیں ملک کی ایسی خبر بھی مل رہی ہے جو ان کے سپاہی سرحد پار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بھیدی ان کا سلطنت کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی فوج بے حد طاقتور ہے اور وہ ہر اونچا ہتھ کنڈا آزماتے ہیں، اس لیے ان کو ہرانا بے حد مشکل ہے، کیونکہ ان کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ آپ پر حملہ کر کے اس پوری سلطنت پر عیسائیت کا راج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دن رات تیاریاں کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو چونک گئے، ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پھول گئیں۔ وہ یہ بات تو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اس کے بعد جاسوس نے جو بات سلطان سے کہی، اس بات نے سلطان کے دل میں خنجر خونپ دیا۔ جاسوس کی بات سن کر سلطان کو ایسا لگا کہ محل کی چھت ٹوٹ کر ان کے سر کے اوپر گری ہے، اور وہ بے حد عقل مند تھے اور ذہین تھے، لیکن آخر وہ اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں خود سمجھ نہ آئی کہ ایسا فیصلہ ان سے آخر کیوں کر ہو گیا کہ انہوں نے خود اپنے محل اور سلطنت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ جاسوس وفد کا سربراہ سلطان کو اپنی ساری معلومات دے چکا تھا اور اب انتظار میں تھا کہ سلطان اس کو نیا کیا حکم دیتے ہیں۔ لیکن سلطان حکم کیا دیتے؟ سلطان کا تو ذہن ہی معاف ہو چکا تھا۔ سلطان نے جاسوس کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر انتظار کرے، جلد ہی وہ اسے بتائے گا کہ اسے مزید کیا کرنا ہے۔ اب سلطان جو کچھ کرنے والے تھے اس کے لیے یقینی تھا کہ سلطان کو کچھ وقت دیا جاتا۔ اس وقت میں سلطان کو کچھ کڑے فیصلے کرنے تھے، ایسے فیصلے جن کا کرنا ان کی سلطنت اور عوام کے لیے بے حد ضروری تھا۔ جاسوس نے حامی بھری اور سلطان نے اسے محل کے اندر ہی ٹھہرا دیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، لیکن نیند سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور زنانہ خانے میں بیٹھی ہوئی ان دونوں لڑکیوں کی آنکھیں نیند سے خالی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھی تھی گویا انہیں کسی چیز کا خوف تھا۔ ان میں سے بڑی لڑکی بولی، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے اور ہمارا ایک گھرانہ تھا؟ برا ہو ان صلیبی سپاہیوں کا جنہوں نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگا دی۔ دوسری لڑکی یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، اس وقت کی خوشیوں کی تو کیا ہی بات تھی۔ ماں اور باپ دونوں ہمارے ساتھ تھے، دونوں ہی شہزادیوں کی طرح ہماری پرورش کر رہے تھے۔ ان کی محبت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ زندگی جنت ہے۔ لیکن اس روز جب صلیبی سپاہی ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے والدین کو اٹھا کر لے کے اور اپنے پاس بندی بنا لیا، اس کے بعد ہمارے لیے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ دونوں لڑکیاں بے حد افسردہ تھی، وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ والدین کے بعد صرف یہ ایک سلطان ہی تو تھے جنہوں نے باپ اور بھائی جیسی شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کسی لالچ کے انہیں اپنے محل میں جگہ دی تھی اور انہیں ہر خوشی میسر کی تھی۔ لیکن یہ ان لڑکیوں کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے خود اپنے سلطان کو نقصان پہنچانے کا سوچا۔ بڑے لڑکے نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے اس نے سلطان کی کھیر کے اندر زہر ملایا تھا۔ جیسے ہی اسے یہ بات یاد آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی چھوٹی بہن نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی،
اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب جنگل میں وہ صلیبی سپاہی ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا؟ بڑے والی نے کہا، مجھے یاد ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں وہ نہیں بھول سکتی۔ ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہی تھی کہ انہیں دروازے کے باہر کھٹکا محسوس ہوا۔ ان دونوں کو بے حد خوف محسوس ہوا کہ رات کے اس پہر زنانہ خانے میں کون ہے۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے سلطان کے ایک مصاحب خاص کی آواز سنائی دی جو ان دونوں لڑکیوں کو آواز لگا رہا تھا۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دربار خاص میں بلایا تھا۔ دونوں لڑکیاں خوف سے کانپتی ہوئی سلطان کے دربار میں پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سلطان ان کا سر قلم کر دے گا، کیونکہ سلطان اپنے سوالوں کے جواب ان سے مانگے گا کہ کیوں انہوں نے سلطان کے ہاتھ سے کھیر کا پیالہ لے کر پھینک دیا۔ سلطان اتنے بے وقوف ہرگز نہیں تھے کہ وہ جان نہ پائیں کہ لڑکی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دربار میں سلطان کے ساتھ سلطان کے جاسوسی وفد کا سربراہ بھی موجود تھا، جس نے اپنا سر جھکا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ کے مہمانوں کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں سلطان اور اس کے مہمان دونوں کی عزت تھی۔ سلطان نے دونوں لڑکیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، اے میری بہنوں، کیا وجہ تھی کہ میرے لیے اتنی چاہ سے کھانا بنانے کے باوجود جب میں اسے کھانے لگا تو تم لوگوں نے اسے گرا دیا؟ کیا تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو اور تمہارے دل میں جو راز پوشیدہ ہے مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ لیکن کیا تم یہ نہیں جانتی کہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہتا؟ ہاں، اگر کوئی مجھے محبت کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ضرور میری آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پٹی ضرور اتر جاتی ہے اور میں حقیقت کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں۔ آج تمہاری حقیقت بھی میرے سامنے کھل گئی۔ یہ کہہ کر سلطان نے جاسوس سے کہا کہ بتاؤ کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ جاسوس بولا، حضور، ان دونوں لڑکیوں کو میں نے عیسائی سلطنت میں جاسوسی کے دوران وہاں کے سلطان کے محل سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ ان کی خاص آلائے کار ہیں اور ان کے حکم پر بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس لیے میں ان دونوں کو آپ کے محل میں دیکھ کر چونک گیا تھا کہ آپ کے محل میں ان دونوں لڑکیوں کی موجودگی یقیناً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں رونے لگی تھیں۔ سلطان نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا یہ جاسوس صحیح کہہ رہا ہے؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہاں سلطان، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو صلیبی سلطنت کے سلطان نے ہی آپ کے پاس بھیجا تھا تاکہ ہم آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکیں۔ اس روز جنگل میں وہ جو کچھ ہوا وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ دراصل ہم یہ بات جانتے تھے کہ آپ اس روز جنگل میں شکار کے لیے آنے والے ہیں اور آپ کو گھیرنے کا واحد طریقہ یہی تھا جو ہم نے اپنایا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تم دونوں کو اپنی سگی بہنوں کی طرح عزت دی اور اپنے محل میں جگہ دی۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ تم لوگ میرے ہی خلاف سازش رچو گی، لیکن تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب سزا یہی ہے کہ میں تم لوگوں کا سر قلم کر دوں، کیونکہ جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ دونوں لڑکیوں نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر کوئی خوف نہ آیا، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت نمودار ہوگی۔ ان میں سے بڑی لڑکی نے کہا، سلطان، ہم پہلے ہی مر چکی ہیں۔ عرصہ ہوا ہمارے والدین ہم سے دور ہیں اور ہم صلیبی آلائے کاروں کے ہتھے چڑھی ان کے مطلب پورے کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے عرصہ دراز سے ہمارے والدین کو بندی بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ عیسائی۔ اس کے باوجود ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے معزز سلطان ہیں، آپ نے ہمیں بے حد عزت سے اپنے محل میں جگہ دی، لیکن ہمیں اپنے والدین کی جان بے حد پیاری ہے اور ہم ان کی جان کی خاطر آپ کے کھانے میں زہر ملا بیٹھی۔ لیکن چونکہ آپ نے ہمیں بے حد عزت اور محبت دی تھی، اس لیے ہماری ہمت نہ پڑی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتے۔ اب چاہے ہمارے والدین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو بھی سلوک ہو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ سلطان نے جب یہ سنا کہ ان دونوں مظلوم لڑکیوں کے والدین کو بندی بنا کر رکھا گیا ہے تو ان کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ ایک ہی لمحے میں سمجھ گئے کہ آخر یہ دونوں مظلوم لڑکیوں نے ان کے کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا۔ آخر وہ ایسا نہ کرتی تو کیا کرتی؟ سلطان نے فوراً حکم نامہ جاری کیا
کہ ان لڑکیوں کو ساتھ لے جا کر جگہ کی نشاندہی کروائی جائے کہ جہاں ان کے والدین قید ہیں، فوجیوں کے ساتھ وہاں جا کر ان کے والدین کو چھڑایا جائے۔ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان نے بجائے سزا دینے کی ان کے والدین کی جان بچانے کا فیصلہ کیا ہے تو خوشی سے کھل اٹھی، ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلطان دل کے اس قدر نیک ہیں۔ سلطان کے اس نیک قدم کو دیکھتے ہوئے دونوں لڑکیوں نے ان سے پوچھا، کیا سلطان، کیا آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ سلطان نے کہا کہ ہاں، تمہارے دل میں اگر برائی ہوتی تو میں کھیر کھا رہا ہوتا، تو تم مجھے روکتے نہیں۔ تم لوگوں نے مجھے کھیر کھانے سے روک دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے اندر کسی کو قتل کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ تم خود اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھی۔ جلد ہی تمہارے والدین آزاد ہو کر تم تک پہنچ جائیں گے اور تم خوشی خوشی ان کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکو گی۔ یہ سن کر لڑکیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور واقعی جیسا سلطان نے کہا ویسا ہی ہوا۔ چند روز کے اندر ہی لڑکیوں کے والدین بازیاب کروا لیے گئے، اور جب دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے ملیں تو ایک بے حد جذباتی منظر تھا۔ ایک بچھڑی ہوئی ماں اور ایک بچھڑا ہوا باپ اپنی اولاد سے ملا۔ ان چاروں نے سلطان کو خوب ساری دعائیں دی۔ سلطان کو بس یہی دعا تو چاہیے تھی جن کے سبب وہ اللہ سے قربت محسوس کرتے تھے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔